یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوران گفتگو علیمہ خان صاحبہ کو ایک انڈے سے ان پر اٹیک کیا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں. تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں پھر وہ شور مچائے گا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ کو جو پہلا والا پوائنٹ ہے وہ ہے عمران خان کی صحت کے اوپر، کیونکہ ہم نے عمران خان کو جا کے بتایا کہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ آگ کی طرح یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان بہت سخت بیمار ہو گئے. رپورٹ ان کی ٹینائٹس کی جو ان کے کان میں 2 سال سے انہوں نے اس کی کمپلینٹ کی، اور یہ اگر آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں تو بہت لوگوں کو کمپلینٹ ہو جاتی ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہاں مجھے ٹینائٹس تھا، اور اس کے تھوڑا سا کیونکہ وہ جب کان میں انفیکشن ہوتا ہے تو ایک دفعہ اس سے ورٹیگو ہوا تھا، تو یہ تو اب ٹھیک ہے میرا. اور پچھلی دفعہ کہتے جو میں نے آپ کو بتایا تھا آنکھ کا، اس کے بعد انہوں نے آنکھ کے بارے میں یہ کہا کہ جو میرے جو اسٹین پڑ رہا تھا اس کا نمبر آنکھ کا وہ لینس کا بدلنا تھا، اور وہ ان کا ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے، اور انہوں نے ہی جیل میں انہوں نے بدلوا کے دے دیا جو ان کو اپنی کتابیں پڑھنے میں مشکل پڑ رہی تھی. اور اس کے علاوہ عمران خان نے کہا، میں نے کہا آپ اپنے الفاظ میں بتائیں آپ کی صحت کیسی ہے. تو عمران خان نے کہا کہ سوچ کے بنا کہا دیکھو جب میں جیل میں آیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تھوڑے مہینے پہلے جو گولیاں لگی تھیں اس سے ان کے نرو ڈیمیج ہوئے تھے، اور ڈاکٹرز نے بھی کہا تھا اس کو بڑا وقت لگے گا، کم سے کم سال وہ نرو ڈیمیج ٹھیک ہونے میں. کہتے ہیں لیکن مجھے ورزش کا ٹائم نہیں ملتا تھا جب میں باہر تھا کیونکہ اتنی مصروفیات ہوتی تھیں. تو جیل میں آ کے مجھے ایک فائدہ ہوا تھا شروع میں کہ میرے پاس کیونکہ اتنا وقت ہوتا تھا میں ورزش کر کے میری ٹانگ جلدی ٹھیک ہو گئی تھی. اور ماشاءاللہ صحت میں بالکل اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس میں ہمت دی ہے کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے، مجھے کوئی کسی چیز کی کمپلینٹ نہیں ہے. حالانکہ ہم نے ان کو کہا کہ اسی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ ہو تاکہ اس قسم کی آئندہ کے لیے جو کیسرائیاں ہوتی ہیں اس کو بند کیا جائے. اور وہ جو میڈیکل چیک اپ ہے وہ ہمارے شوکت خانم کے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہو، یہ ان کو بتا دیا. اچھا دوسرا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ عمران خان کا پوائنٹ تھا اس کے اوپر سیلاب کے اوپر. ان کو اخبار ان کو مل رہا ہے اور انہوں نے اخبار میں دیکھا ہے کہ وہاں بہت زیادہ پنجاب میں اور کے پی کے اندر سیلاب آیا اور اب سندھ کی طرف جا رہا ہے. اس کے اوپر انہوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا کہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے بہت پریشان تھے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے ہی حالات اتنے خراب ہیں، اکنامک کنڈیشنز خراب ہیں، اور اس سیلاب سے آپ کی فصلیں بھی جائیں گی اور لوگوں کی جو خاص طور پہ جو دیہات میں ان کے حالات اور مزید خراب ہوئیں گے. اور اگر میں باہر ہوتا تو جیسے میں نے پہلے کیا تھا میں ٹیلیتھون ضرور کرتا تاکہ میں ان کے لیے فنڈ ریزنگ کر سکوں، کیونکہ ہم نے کئی دفعہ یہ کیا ہوا عمران خان فاؤنڈیشن کے تحت بھی 2010 میں، اس کے بعد کئی سالوں پہ کیا تھا عمران خان نے، اور جب حکومت میں بھی تھے تب بھی انہوں نے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ سب کو مل کے، اور عمران خان نے بھی آج یہی پیغام دیا، انہوں نے کہا دیکھیں جب اتنی بڑی ایک قسم کی آفت آئی ہے، آپ نے سب نے مل کر اپنے سب نے حصہ ڈالنا ہے اور سب نے کوشش کرنی ہے کہ آپ مدد کریں جو سیلاب متاثرین ہیں، اور سب کی ضرورت ہے. صرف حکومت کے جو ادارے ہیں وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کو سب کو مل کر ان کی مدد کرنی پڑے گی. یہ ایک عمران خان نے کہا. ہاں افغانستان اگلا پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جو دوسرا بہت پریشانی ہے اور میں بالکل اس پہ مجھے تکلیف ہے اس چیز کی کہ افغانستان ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ان کے لوگوں کو دھکم پیل کر کے زبردستی ملک سے باہر نکالا جا رہا ہے. خاص طور پہ جب وہاں پہ ان کے پاس بھی ایک وہاں زلزلہ آیا ہے اور وہاں پہ وہ لوگ مشکل میں ہیں. اس وقت ہمیں ساروں کو ان کی بھی ساتھ مدد کرنی چاہیے جو زلزلہ سے بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں. اور یہ کے پی حکومت کو بھی ہدایت دی کہ آپ بھرپور طریقے سے افغانستان میں جو متاثر ہوئے ہیں لوگ ان کی مدد کریں. اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اچھا ابھی آج
आज देखें, अच्छा मेरी बात, अच्छा अफगानिस्तान का पैगाम दे दिया। अच्छा तीसरा पॉइंट एक ये हो गया, सेहत का बता दिए आपको, दूसरा बताया, एक सेकंड, दूसरा सैलाब का बताया, अफगानिस्तान का बताया, और चौथा पॉइंट है, हाँ अच्छा चौथा पॉइंट है, चुप एक सेकंड आप ऐसे नहीं हाँ अच्छा सही बात है। अच्छा आप मेरी बात सुन लें। जो चौथा पॉइंट ये है कि इमरान खान ने कहा है जो वज़ीरिस्तान में बाजौड़ में ऑपरेशन हो रहा है, जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। उन्होंने सख्ती से हदायत फिर से भेजी है केपी की हुकूमत को कि आप ये इस वक्त वहाँ लोग बड़ी मुश्किलात में हैं, वहाँ पे सैलाब आया हुआ है, आप ये जो ड्रोन हमले हैं ये बंद करवाएं। ये वहाँ के लोगों को ये ऑपरेशन जो हो रहा है इन हालात में बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इस पे उन्होंने इस बारी बहुत सख्ती से पैगाम भेजा है कि केपी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है अपने लोगों की, ये किया जा रहा है ताकि केपी की जो पीटीआई की हुकूमत है उसको कमज़ोर किया जाए। और मैं इनको सख्त हिदायत देता हूँ कि आपने इसको बंद करवाना है ड्रोन हमलों को। अच्छा चौथी पाँचवां पॉइंट ये था कि इमरान खान को ये भी अखबार में उन्होंने पढ़ा है कि वहाँ पे अख्तर मैंगल के वालिद की बरसी के ऊपर जब ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे धमाका हुआ है जिसमें 4 लोग शहीद हो गए और कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से उनके साथ ताज़ियत करें। और उनको ये भी पता था कि 8 तारीख की कॉल दी गई है अचकज़ई साहब की तरफ से, अलायंस की तरफ से पूरे बलूचिस्तान में एहतजाज के लिए, और उन्होंने कहा कि पीटीआई भरपूर शिरकत करे इसके अंदर। ये उनका पॉइंट था। आज भी वही हो रहा है कि आपने अपना इक़्तिदार बढ़ाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान लोगों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं, लोगों का वोट पहचानना नहीं चाहते। लेकिन फ़र्क 1971 और आज में ये है कि आज कौम बाशऊर है, उनको पता है कि सोशल मीडिया के थ्रू उनको पता है, उनको सारी चीज़ों के हक़ाइक़ उनको पता है, उनको ये पता है कि अपने हक़ के लिए खड़े होना है, उनको ये पता है कि ये जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना है। अब इस जुल्म को आप ज़्यादा देर नहीं चला सकते। आपने लोगों के ऊपर केसेस बनाए हैं कि डंडा इनके हाथ में था तो हमने इनको जेलों में डाल दिया और 10-10 साल की कैद दे दी है। आप जजेस के हाथों लोगों के ऊपर नाजायज़ किस्म की सज़ाएं दे रहे हैं। लेकिन ये अब नहीं चलेगा, जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। बेहतर ये है कि आप अपने लोगों की आवाज़ सुने, अपने लोगों की बात कबूल करें, आप वो करें जो आपके लोग चाहते हैं। ये अवाम 25 करोड़ लोगों की है और इनकी आवाज़ आपको सुननी पड़ेगी और ये जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। ये उन्होंने आखिर में बता के भेज दिया। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने भेज रही है, आज आपने भेज दिया, हमें नहीं फर्क पड़ता, हमारे बारे में पहुंचाएंगे।